अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। इस्लामाबाद की फिजाएं ये बता रही हैं कि आने वाले वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत कड़े होने वाले हैं। दाखिली सूरत हाल पर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल जमाती हुई शहबाज सरकार इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रही है। आपको मालूम है कि पहले यूरोपीय यूनियन, उसके बाद बरतानिया और अमरीका की जानिब से बयानात आए। कहा यह जा रहा था कि नई ट्रंप इंतज़ामिया, जो भी नई सदर बनेंगे, उनकी तरजीहात की फहरिस्त में पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। नए सदर डोनाल्ड ट्रंप जब भी वो अपना 20 जनवरी को अपना ओहदा, अपना चार्ज संभाल लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान तो उन ममालिक में शामिल ही नहीं होगा कि जिस पर नज़र पड़ेगी। 4, 6, 8 महीने के बाद हो सकता है कि पाकिस्तान की बारी आए। जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग बेहतरीन होने के बावजूद, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हो चुका है, लिहाजा पाकिस्तान पर तक नहीं पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हुए दिखाई दिए। 15, 14 और 15 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि रिचर्ड ग्रेनेल उनके मशीर होंगे, उनके मंदूब होंगे स्पेशल मिशंस के लिए अराउंड द वर्ल्ड। हॉट स्पॉट्स पे वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया का खुसूसी तस्करा किया गया। लेकिन आते ही रिचर्ड ग्रेनेल ने ताबड़तोड़ ट्वीट्स करना शुरू किए पाकिस्तान के मुतल्लिक, इमरान खान के मुतल्लिक, और इमरान खान को रिहा करने की बात की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो नैरेटिव, वाहिद नैरेटिव रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से आया, वो उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हवाले से था, या फिर ये मामला था कि ये असल अकाउंट ही नहीं है, ये कोई शख्स है जो लाला मूसा में, खारिया में, फैसलाबाद में, टोपा डेक सिंह में या किसी और मकाम पर बैठकर पीटीआई का वर्कर खुद को बहरूपिया जो है वो उसने बहरूप भरा हुआ है रिचर्ड ग्रेनेल का, और एक के बाद एक ट्वीट्स कर रहा है। वैसे ट्वीट से तासुर भी लगभग यही मिलता था कि लगता यह है कि ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है। लेकिन गुज़श्ता रात न्यूज़ मैक्स नामी चैनल के ऊपर रिचर्ड ग्रेनेल ने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू ने इस वक्त तहलका मचाया हुआ है। मामला उन्होंने सिर्फ इमरान खान की रिहाई का नहीं उठाया, बल्कि अब बाज़ाब्ता तौर पर यह इंडिकेशन आना शुरू हो चुकी है कि नई ट्रंप इंतज़ामिया न सिर्फ ये कि इमरान खान की रिहाई चाहेगी, बल्कि पाकिस्तान में नए इंतखाबात, उन इंतखाबात में इमरान खान की पार्टिसिपेशन, उन इलेक्शंस का फ्री एंड फेयर होना, और फिर उन इलेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम जिसको भी लीडर मुंतखब करती है, ये है वो मतमे नज़र जो अब अमरीका से सामने आ रहा है। ये कितने बड़े प्रेशर में डेवलप हो सकता है, और क्या मौजूदा हुकूमत, मौजूदा निज़ाम इस प्रेशर को सस्टेन करने की सलाहियत रखता है? क्या मौजूदा हुकूमत भी अमेरिका को कहेगी एब्सोल्युटली नॉट? ये है वो $1 मिलियन क्वेश्चन जिसके ऊपर आज प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन आगाज़ में मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि रिचर्ड ग्रेनेल ने इमरान खान दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर क्या तबसरा किया। फॉल्स एलिगेशंस, यानी कि अपने तौर पर यह फैसला कर बैठे हैं रिचर्ड ग्रेनेल के पाकिस्तान में इमरान खान पर तमाम तर मुकदमात बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। पाकिस्तान के किसी शख्स का ये कहना, पीटीआई के लोगों का इनको बेबुनियाद कहना, मुस्लिम लीग नवाज के लोगों का ये कहना कि ये बिल्कुल जेन्युइन मुकदमात हैं, समझ आती है। 11,367 किलोमीटर दूर बैठा हुआ शख्स एक प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट के साथ ये डिसाइड कर चुका है, लाइक इट और नॉट, अब अमेरिका का मौक़िफ़ ये होने वाला है। बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जनाब इख्तियार वली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब आमिर मुग़ल साहब हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, और स्टूडियोज़ में ही हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रियासत आज़ाद साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। इख्तियार वली साहब, झूठे इल्ज़ामात, ये वो खान साहब का ट्रंप कार्ड आ गया जी। अच्छा, ऐसा है, तुर्प का पत्ता। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये इतना कमज़ोर नहीं है। ये कोई इतना, कोई खुदा न ख्वास्ता कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि अमेरिका से एक हुकूमती एहलकार जो है वो कह दे कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो है उस पर बेगुनाह केसेस है और उसको छोड़ दे और हम उसको छोड़ दें। और अगर हमारे, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामला, ये पाकिस्तान का टोटली इंटरनल प्रॉब्लम है। आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी मुल्क को प्रेशराइज नहीं कर सकते। और अगर आपने प्रेशराइज की बात की है तो हमारी हिस्ट्री भी फिर देख लें कि हमने उस वक़्त भी आपका प्रेशर नहीं लिया था जब आपने कहा था कि आपने धमाके नहीं करने, वरना हम तुम्हें पत्थर के ज़माने में भेज देंगे, और फिर हमने आपको 5 के बदले 6 धमाके करके दिखाए। आपने हमारे उस वक़्त भी नर्व्स आजमाए हैं। और जहाँ तक ये पीटीआई वाले तो आजकल बड़े खुश हैं ना रिचर्ड ग्रेनेल को लेकर,
समझ नहीं आ रही कि नून लीग के भी लोग खुश थे जब बाइडन आए थे। समझ नहीं आ रही कि इनका लीडर आजकल इमरान खान है या रिचर्ड ग्रैनल है। मुझे यकीन करें मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। ये तो मैं आमिर मुगल साहब से पूछूंगा। इट्स अ हाइट ऑफ इंस्पायरेशन, मैं वो देख रहा हूँ, बड़े इंथुजियास्टिक हुए जा रहे हैं। लेकिन क्या आफिया सदीकी को हमारे मुतालबे पे उन्होंने दिया? क्या हमारे सेनेटर बुशरा को भी हमने भेजा, हमने अपील्स भी की, कब से कर रहे हैं? इमरान खान ने इस पे वोट भी लिया था कि आफिया सदीकी को मैं रिहा करा के लाऊंगा, क्या इन्होंने छोड़ा? और दूसरा कैदी इनका शकील खान इधर पड़ा हुआ जो इनका मुखबिर था, तो हम अमेरिका के कहने पे नहीं छोड़ेंगे। बात सारी ये है कि अमेरिका से कोई सरकारी ओहदेदार जो भी बनने वाला है, जिसने भी हलफ लेना है, वो अपना कमेंट ज़रूर दे सकते हैं। बट ये भी याद रखें कि ये अमेरिकी कहावत है कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन अमेरिका। वहाँ पे मुफ्त खाना नहीं होता। 4 दोस्त अगर बैठे हैं, 5 बैठे हैं, तो सारे लोग अपने अपने पैसे डाल के खाना तो खाते हैं। कीमत अदा करेंगे अगर उनका इंटरेस्ट, आप कीमत अदा करेंगे, मैं वही कह रहा हूँ, You'll pay the price। मैं बता रहा हूँ। अब आप उसका अपनी मर्जी से जो मतलब लेना चाहते हैं आप ले लें। ये स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप की बात होती है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात वो सिर्फ महज इसलिए नहीं है कि इमरान खान को छोड़ दिया या उसको फी सबीलिल्लाह रिहा कर दिया तो ताल्लुक रहेगा, नहीं छोड़ेंगे तो ताल्लुक नहीं रहेगा। इख्तियार वली साहब, मैं आपसे इस मामले पे, आपने कहा ये इंटरनल मैटर है। मैं भी ये समझता हूँ पाकिस्तान का दाखिली मामला और उसके ऊपर किसी एक सॉवरेन मुल्क में किसी बैरूनी ताकत की मदाखलत जो है उसके ऊपर कहना चाहिए एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन मसला ये है कि आपके वज़ीर ख़ारजा जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उनके मातहत एक महकमा जिसको कहते हैं दफ्तर ख़ारजा, उसने एक बयान जारी किया जो EU की, बरतानिया की, यानी कि यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका की स्टेटमेंट्स आई हैं। माजरत के साथ उसमें बरतानिया का और अमेरिका का नाम तो आप लिख नहीं सके। तो आप क्या एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे? आप क्या उनको इनकार करेंगे? मैं आप वो वेबसाइट पे नुमाया करके भी नहीं लगाया हुआ, नीचे कहीं दबा दिया, छुपा दी। मैं एक बात बताता हूँ ईसा, देखे मेरी बात सुने, हर जगह आपको मसल्स नहीं दिखाने होते, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम दिखा भी देते हैं। तो जितने इशारे के नाव में बात हो जाए तो ठीक है, बात बंदे को बात ही समझानी होती है। वरना हम देखें पहली बार, मुझे ये बताइए, क्या हम पहली बार किसी आजमाइश से गुजरेंगे? यहाँ पे मसला ये है कि सिमिलर स्टेटमेंट्स आई यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका की तरफ से। यूरोपीय यूनियन का आपने नाम लिया, बरतानिया और अमेरिका का नाम नहीं लिया। यहाँ पर उसकी ट्रांसलेशन ये हो रही है कि क्योंकि बरतानिया में मियाँ साहब के इंटरेस्ट हैं, ठिकाना है, घर है, रिहाइश है, अपार्टमेंट्स हैं, कारोबार है, बच्चे हैं, इसहाक डार साहब ने भी जाना होता है, अभी वज़ीर दिफा इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं, लिहाजा आप बरतानिया का नाम नहीं ले रहे। आप बरतानिया को भी उसी तरह कहना ये इंटरनल मैटर है। हम यहाँ पर बैठकर ये बात भी भूल रहे हैं और ये बड़ी एक आम सी बात है और ये इट्स एन ओपन सीक्रेट भी अब नहीं रहा, ये खुली बात है कि PTI ने लॉबिंग फर्म हायर की थी, फिर उसके बाद 2 और हायर की, फिर उसके बाद 3 और हायर की, 6 लॉबिंग फर्म्स उन्होंने हायर की। पाकिस्तान में यहाँ पे जितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, 4.25 साल तो इन्होंने करप्शन की। काम तो अगर इन्होंने कुछ किया है तो कोई बंदा मुझे बता दे कि इन्होंने कोई काम किया है मुल्क में। करप्शन खूब की, वो पैसे लगाए लॉबिंग फर्म्स पर। लॉबिंग फर्म्स का काम ये था कि अपनी फीसें लेकर फिर इनके पैसे उठा के डॉलरों में वहां पे बंदे खरीदे गए और अपनी मर्जी के खत लिखवाए, तबसरे करवाए, उसके लिए ये करते हैं। तो ये वो सिलसिला चल रहा है। आई डोंट नो कि रिचर्ड ग्रैनल उसका हिस्सा है, लेकिन तसलसल वही लग रहा है। इसके पास मैं वापस आता हूं कि क्या मामला सिर्फ लॉबिंग फर्म का है या इंटरनेट भी PTI ने बंद करवाया? एक मजमूई सूरत हाल भी पाकिस्तान में क्रिएट PTI ने करवाई कि जिसके नतीजे में बाहर से आवाज़ उठ रही है। आमिर मुगल साहब, इख्तियार वली साहब पूछ रहे हैं कि ये तो ज़रा डिटरमिन करके बताएं कि आपके लीडर इमरान खान है या रिचर्ड ग्रेनेल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे तो पहले मैं बड़े सीनियर सियासतदान है इख्तियार वली साहब, लीडर तो मुझे तो लगता है कि रिचर्ड ग्रेनल का भी इमरान खान ही है। जिस तरीके से वो तारीफें करता है इमरान खान की और वो ये कहता है कि जिस तरह अमेरिका में ट्रंप पे झूठे केसेस बनाए गए, इस तरह इमरान खान पे पाकिस्तान में बनाए गए, तो मुझे तो लगता है कि रिचर्ड ग्रेनल का भी लीडर इमरान खान है। लेकिन बात यह है कि इख्तियार वली साहब ने कहा कि पाकिस्तान मुदाखलत को तस्लीम नहीं करेगा और हम इसकी बड़ी हिस्ट्री रखते हैं।
میں اختیار ولی صاحب کو یاد دلانا چاہوں گا کہ وہ کون سا وزیر اعظم تھا جس کی وزارت عظمیٰ کے دور میں ایمل کانسی کو پاکستان سے ماورائے عدالت گرفتار کر کے لے کے گئے؟ ان کو تاریخ کسی پروسیس کے تحت نہیں لے کے گئے. ایف بی آئی آئی وہاں پاکستان میں ڈیرہ غازی خان میں 1997 بسم اللہ ہوٹل ڈی جی خان بس اڈے کے ساتھ. سنیں وہ وزیر اعظم کا نام انہوں نے بتانا ہے، آپ نے نہیں بتانا. اور وہاں جا کے اس نے ایک شرمناک جملہ بولا پاکستانی قوم کے لیے، میں دہرانے کی ہمت نہیں رکھتا، اگر عیسیٰ نقوی صاحب آپ دہرا سکتے ہیں تو دہرا دیں وہ جملہ، کہ یہ پیسوں کے عوض کس کو بیچ دیتے ہیں پاکستانی. اس وزیر اعظم کا نام پوچھ لیں اختیار ولی صاحب سے، پھر سمجھ آ جائے گی کہ کیا اوقات ہے پاکستان کے سابق وزرائے اعظم کی. ہر کوئی ایبسولوٹلی ناٹ نہیں بول سکتا امریکہ کو. کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے جو ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے، پھر اس کی قیمت ادا کرتا ہے اپنی حکومت جانے کی صورت میں. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی خود مختاری کے خلاف کوئی پریشر قبول نہیں کرے گا. یہ ہم اسی پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں سلالہ چیک پوسٹ پہ بمباری کر کے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا گیا. کیا کیا ہم نے؟ یہ ہم اسی پاکستان کی بات کر رہے ہیں جہاں سے دن دہاڑے عافیہ صدیقی کو اٹھا کے لے گئے امریکی. یہ ہم اسی پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس کے ایک دوسرے یا تیسرے درجے کے سیکٹری کے فون پہ ہم نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی اور امریکی جنگ میں شریک ہوئے. ہم نے ان کو اپنے فوجی اڈے دیے اور ہم نے ان کو نیٹو سپلائی کے لیے روٹ فراہم کیا اور ایک امریکی جنگ میں شامل ہو کے ہم نے اپنے 80,000 بندے مروا دیے. یہ ہم اسی پاکستان کی بات کر رہے ہیں جب پنجاب میں آپ کی حکومت تھی، وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ریمنڈ ڈیوس نے ہمارے 2 ISI کے نوجوان مارے، فہیم اور رضوان، اور ان کو ریمنڈ ڈیوس کو سلوٹ مار کے ہم نے واپس بھیجا. تو اتنی کوئی اچھی تاریخ اور قابل فخر تاریخ نہیں ہے. لیکن اور اس نے اپنی رہائی کا احوال بھی ایک کتاب میں بتایا. عیسیٰ نقوی صاحب، اب مداخلت میں اور کسی ظلم کے بارے میں آواز بلند کرنے میں ہمیں تھوڑا فرق کرنا پڑے گا. اگر ہم فلسطین میں یا غزہ میں ہونے والی ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو ہم مداخلت نہیں کر رہے ہوتے فلسطین یا غزہ میں یا اسرائیل کے انٹرنل معاملات میں. اگر ہم کشمیر میں ہونے والے ظلم پہ آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مداخلت نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح اگر پاکستان میں جس طریقے سے پچھلے 2.5 سال میں سیاسی کارکنان کے ساتھ بشمول عمران خان ظلم و ستم کیا گیا، یہ آپ کے ساتھ ریاست علی آزاد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چونکہ ریاست بھی ہیں اور ان کا نام بھی آزاد قبیلے کی نسبت سے آزاد ہے، تو ان سے تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے. ان سے پوچھ لیں کہ اس ریاست نے اور اس آزاد قبیلے نے کیا کیا تحریک انصاف کے ساتھ اور ہمارے کارکنان کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ. لیکن مغل صاحب ظلم ہوتا ہے، مغل صاحب بڑا نقوی صاحب جب ظلم ہوتا ہے تو اس پہ انٹرنیشنل برادری یا یہاں بات بڑھ گئی ہے نا، اس سے وہ اٹھتی ہیں. یہاں بات بڑھ گئی ہے. وہ صرف عمران خان کو رہا کرنے کی بات نہیں کر رہے، وہ الیکشن کی بھی بات کر رہے ہیں. یہ ذرا پروڈیوسر صاحب سنوائیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہے کہ نئے الیکشن ہو، عمران خان وہ الیکشن لڑے بھی. یہ تو ہے نا معاملہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے. سنوائیں رچرڈ گرنل نے کیا کہا. Let the guy out of prison who wants to run for the office and let the people of Pakistan decide. Now, جب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ رچرڈ گرنل is saying کہ عمران خان کو جیل سے نکالیں، پاکستان میں الیکشن ہو، عمران خان کو وہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہو اور عمران خان جو ہیں ان کو پاکستان کے عوام ڈیسائیڈ کریں کہ ان کو لیڈر بنانا ہے، ان کو وزیر اعظم بنانا ہے یا نہیں. تو اس میں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے یہ تو داخلی سیاسی لڑائی ہے نا. میں اس میں تھوڑا سا دیکھیں، سب سے پہلے تو میں رچرڈ گرنیل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے اور پوری دنیا اور پوری برادری اس کو دیکھ رہی تھی، لیکن امریکہ اس پہ اس لیے خاموش تھا کہ وہاں وہ رجیم موجود تھی جنہوں نے یہاں یہ رجیم چینج کروایا. اب چونکہ رجیم چینج ہو رہی ہے تو جو نئی رجیم آ رہی ہے، وہاں کے الیکٹڈ جو پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، تو رچرڈ گرینل نے جو ظاہر ہے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن کے ساتھ کیا ہوا. تمام 2-2.5 سال کے ظلم و ستم کے باوجود تحریک انصاف نے جب الیکشن میں 2 اکثریت لی تو کیسے ہمارا الیکشن دن دہاڑے بندوق کی نوک پہ لوٹ لیا گیا. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن یہاں پہ تحریک انصاف کا موقف یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ری الیکشن کی یا صاف شفاف الیکشن کی بات کی ہے، تو ہمارا موقف تو یہ ہے، عمران خان کا موقف تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے
اور تحریک انصاف کو جو سیٹیں لوٹی گئی ہیں بندوق کی نوک پہ وہ ہمیں واپس کی جائے. بہرحال میں ایک دفعہ پھر آپ کے پروگرام کے ذریعے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا کہ انہوں نے اتنی اردو ویسے میرا خیال ہے کہ ان کو آتی ہے اور آ گئی ہے. وہ ریاست آزاد صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ حقیقی آزادی کا نعرہ وہ حقیقی آزادی #عمران خان. یہ رچرڈ گرینل جو ہیں یہ بھائی صاحب یہ کئی ٹنڈو والا یار میں پنو آکل میں تو نہیں بیٹھے ہوئے. آپ وہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں ان بھی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. یقین کر جائے ان کی یہ سٹیٹمنٹ شاید یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو پیورلی جو سیاستدان یا ورکرز ہیں نا شاید وہ بھی اتنا انتھیوزسٹک اور انتھیوزیزم کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ جس طرح انہوں نے اس کو کمپوز کیا ہے اور لکھا ہے اور انٹرویو کے اندر بولا ہے واقعتاً جیسے آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو لگتا ہے کہ کوئی لالا موسیٰ سے ان کا پی ٹی آئی کا فیصل بات چڑھا والا سے کوئی ان کا ورکر بول رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جو عیسیٰ اس سال 2 کے اندر پاکستان کے اندر آن اے سیریس نوٹ اختیار ولی صاحب نے جو بات کی یا نون لیگ کے لوگ جو اس کے اوپر کاؤنٹر پیش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کروڑوں ڈالر لگا دیا, لابنگ فرمز ہائر کر دی, اس کو پیسہ کھلا دیا گیا اور وہ پیسہ بول رہا ہے. میں نہیں بول دی میرے پیسہ بول دا میرا ڈالر بول دا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لابنگ فرم یا پیسوں کا نتیجہ ہے یا واقعی پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال ہو گئی کہ جس پر باہر بیٹھا ہوا ایک بندہ اتنا چیخ رہا ہے؟ یہ تو سیاسی نیریٹو ہے نا جو اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں, اس کا کاؤنٹر پی ٹی آئی والے دیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. جو سیولائزڈ سوسائٹیز ہیں آپ ان کو دیکھیں تو وہاں پہ ہیومن رائٹس کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کی ٹاپ پرائرٹی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ یورپ دیکھ لیں. صرف غزہ کے بارے میں تو بات نہیں کرتے نا, میں بات کرتا ہوں اس پہ بھی نہیں کرتے, کشمیر پہ بھی نہیں کرتے, یہ ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ آپ ان کے اپنے ممالک کے اندر آپ دیکھیں تو کسی جگہ پہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں کوئی ایکسیپشن ہو سکتی ہے, میں ایکسیپشنز کی بات کر رہا ہوں, لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ سیاست بھی پرنسپلز کے اوپر ہوتی ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا جو ہمارے پاکستان کے اندر ہوتا ہے, جو 77 ایئر سے پاکستان کے اندر سیاست کے اندر ہو رہا ہے. میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میں نے دنیا کی کسی بھی ملک کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی. یہاں پہ آپ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن, آپ یہاں پہ دیکھیں جیسے اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے فلدی کیسز, آپ نے وہ لفظ اس کا نہیں سنا, اس نے یہ بھی کہا ہے, آپ نے وہ فالس فلدی بھی لفظ استعمال اس نے کیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ تو اپرنٹلی آن دا فیس آف ریکارڈ یو کین سی کہ جی واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری اینڈ واٹ کائنڈ آف کیسز دوز ہیو بین رجسٹرڈ and what kind of political victimization that has been taken place in the country and what has been happened regarding the constitutional and fundamental rights of the citizen of Pakistan which have been guaranteed by the constitution. میں پاکستان میں پروگرام کرتا ہوں, اردو زبان میں کرتا ہوں. آئین اور آئین کے اندر جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس کے اندر جو 8 سے 28 ہے, اب انگلش سے اردو میں تبدیل ہوتے ہوئے تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے, 8 سے 28 جو دیے گئے اس کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. اس کو تحفظ اور اس کا گارنٹر کون ہے؟ آپ کی عدلیہ ہے. 26ویں ترمیم میں آپ نے عدلیہ کو لٹا لیا ہے. آپ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں. آپ کا چیف جسٹس کبھی روڑی کبھی سکھر ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں. یہاں پہ اتنے بڑے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی, آج تک مجھے بتائیں کیا کانسٹیٹیوشن بینچ جو ابھی آپ نے بنایا ہے عیسیٰ 184(3) کے تحت اب تو اختیار اس کے پاس ہے, کتنی بڑی وائلیشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر, انسانیت شرما جاتی ہے. میں آپ کو ویسے ایک پریڈکشن کر دوں, آپ ظاہر ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں, ہم بھی اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں جو آئینی ترمیم پاس کی, لیکن اگر حالات پلٹا کھا گئے, پی ٹی آئی آ گئی اور پی ٹی آئی نے بھی ان کی 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک نہیں کرنا ہے, انجوائے کرنا ہے. یہ حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تحریک انصاف نے بھی اس کو رول بیک نہیں کرنا, وہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے تو ٹیلر میڈ سسٹم بن گیا. وہ ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی آپ پھر تحریک انصاف کو ٹیک آن کریں گے. میں اس لیے میں یہ کہتا ہوں, میں اس لیے
یا وہ اس کو ریورس کرے, چونکہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا ہوا, ہر جگہ پہ وہ ڈیمانڈ کرتے, انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو ری شیپ ضرور کریں گے, لیکن میں اس کا کہتا ہوں کہ یہ حکومت خود واپس لے لے گی. چلے, میرا خیال ہے کہ وہ ریورس نہیں کریں گے, وہ اس کو ری شیپ ضرور کر سکتے ہیں, ہلکی پھلکی ٹنکرنگ کر لیں گے. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کم بیک آفٹر دا بریک. اختیار ولی صاحب, مذاکرات کا سلسلہ پی ٹی آئی سے شروع کر دیا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے الیکشن کراؤ پاکستان میں. پی ٹی آئی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے اس میں الیکشن کا مطالبہ فی الوقت نہیں ہے. اس میں دو ہی ہیں کہ کمیشن بنا دیں 26 نومبر اور 9 مئی پہ, اور دوسرا سیاسی قیدیوں کی رہائی. تو یہ امریکہ کے مطالبے پہ الیکشن کروائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں, میرے خیال میں عامر چھوٹا بھائی ہو جیسا ہے, میں زیادہ نہیں کمنٹ کرنا چاہتا, لیکن کیا ان کے پاس جب ان کی حکومت چلی گئی عدم اعتماد کے بدلے اور یہ فارغ ہو گئے, تو ان کے پاس پبلک کو دکھانے کے لیے کچھ تھا؟ اینی تھنگ. 50 لاکھ گھر, اس کا نقشہ ہی نہیں بنا. 1 کروڑ نوکریاں, مدینے کی ریاست, باہر نکلے نا, نیا پاکستان. کیوں نکلے؟ یہ کیا ہوا؟ ہمیں یہ سمجھائیں نا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمیں یہ سمجھائیں. آپ کہتے ہیں اگر کہ آپ آپ مجھے ٹوکیں گے اس طرح تو میں آپ کو نہیں سمجھا پاؤں. سنیں, آپ مجھے انٹرپٹ بھی کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, سنیں, آپ کل افتتاح کیا. آپ ایک بار سوال کریں, آپ نے انڈر پاس کا افتتاح کیا کل, ریکارڈ مدت میں وہ مکمل ہوا, اگرچہ اس کے کچھ پورشنز ابھی بننا باقی ہیں. آپ منصوبے بھی بنا رہے ہیں, آپ پل بھی بنا رہے ہیں, آپ سڑکیں بھی بنا رہے ہیں, آپ موٹر وے بھی بنا رہے ہیں, سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں, وہ کچھ نہیں بنا رہے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں ایز اے سینئر پولیٹیشین, ہمیں سمجھائیں کہ وہ 10 اپریل کی رات وہ لوگ قومی ترانہ پڑھتے ہوئے سڑکوں پہ, یہ کیا ہے؟ یہ کون سی گدڑ سنگی ہے؟ اب آپ نے مجھے سننا ہے جی, کیونکہ میں یہاں پر میں کوئی ذاتی دکانداری نہیں کرنے آیا, میں ایک پارٹی کو اور حکومت پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں. جب ان کی حکومت چلی گئی پی ٹی آئی کی, تو ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں تھا. نہ 50 لاکھ گھر تھے, بلکہ یہاں تک کہ اس کا نقشہ تک انہوں نے نہیں بنایا. نہ 1 کروڑ نوکریاں تھیں, نہ نیا پاکستان تھا, نہ اس کا نقشہ تھا, نہ مدینے کی ریاست تھی, نہ کوئی انقلاب تھا, نہ کسی گورنر ہاؤس پہ بلڈوزر پھرا, نہ کسی وزیر اعظم ہاؤس میں لائبریری بنی, نہ ہی سائیکل پہ وزیر ہالینڈ کے وزیر اعظم کی طرح عمران خان. فائن, لوگ کیوں نکلے, یہ مجھے سمجھائیں. یہ ڈرامہ, جھوٹ, سرکس, مڈ نائٹ کلاؤن شو کہ جی مجھے امریکہ نے نکال دیا. آپ کے ملک کی دو چیز. آپ آج کہیں کیا لوگ باہر نکلیں گے آپ کے خیال میں؟ امریکہ تو دباؤ اب تو اوپنلی ڈال رہا ہے, اس وقت نہیں کیا تھا. میں آپ کی سارے سوالوں جو آپ نے کیے, وہ جو ابھی آپ کے سینے میں ہے, میں ان کے بھی جواب دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ ولی, اختیار ولی صاحب, آپ تو ولیوں والی بات کر رہے ہیں کہ میرے سینے میں موجود سوالوں کے جواب. میں آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا اگلا سوال مجھ سے کیا ہونے والا ہے. میں تو یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ نہیں کیا, لوگ میں بتا رہا ہوں آپ کو. گزشتہ 34 سال سے میں 24/7 کا پولیٹیشین ہوں, سیاسی کارکن ہوں. میرے پاس زمین تھی, میں نے زمینداری نہیں کی. میرے پاس کارخانہ تھا, میں نے کارخانہ داری نہیں کی. میرے پاس تعلیم تھی, میں نے نوکری نہیں کی. میرا کام ہی یہی ہے کہ اگر میں آپ کو سمجھ نہ سکوں تو پھر میں تو بیٹھا کس لیے ہوں. پاکستان کے کسی بھی وقت آپ نے عوام کے سینٹیمنٹ اٹھانے ہیں, آپ کو 2 نعرے لگانے پڑیں گے. ان میں سے ایک کا انتخاب آپ کر لیں, یا دونوں ایک ساتھ چلا لیں. ایک اینٹی امریکن سلوگن, اور دوسرا پرو اسلام, کہ اسلام خطرے میں ہے. لال کافر, سرخ کافروں نے حملہ کر دیا ہے. ختم نبوت کانفرنس, ان معاملات پر یہ قوم جو ہے نا, یہ ایسے آتی ہے with the spur of the moment. عمران نے مذہبی کارڈ اور اینٹی امریکن کارڈ بہت سویٹلی اور بہت ایزیلی اس نے پلے کر دیا. ابھی تک رہی ہے نا, ابھی بھی آپ نے بیٹھ کے مجھے یہ بتائیے, آپ نے جو اپنے کیپ میں ہمیں پر دکھایا نا سرخاب کا, اس میں یہ بات تھی کہ نواز شریف نے انکار کیا امریکہ کو. ابھی آپ نے کہا آپ بھی استعمال کر, آپ انکار کر سکتے, آپ بھی اینٹی امریکہ. کیا وہ, میں بالکل نہیں کر رہا, کیا وہ جھوٹ تھا؟ میں تو اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکرٹ تو نہیں ہے, وہ تو اوپن بات ہے نا. تو انہوں نے بھی کیا نا, انہوں نے انٹرویو ایکزیوز نے ایچ بی او کو دیا, انہوں نے کہا کہ عیسیٰ نقوی آپ جیسا بندہ, ایمان کا اتنا مضبوط بندہ, یہ بات کیوں نہیں کرتا کہ آج دوسرا تیسرا مہینہ ہے ان کی گاڑیوں پہ. میں نے عامر مغل کی گاڑی پہ بھی دیکھا تھا, پیچھے بڑا بڑا لکھا ہوا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. آج نہیں لکھا ہوا, کیوں؟
یہ زلفی گاڑی لے لی ہوگی آپ لوگوں نے. سن لے آپ کا کیا خیال ہے کہ جب امریکہ میں الیکشن ہوا اور زلفی بخاری سب سے پہلے مبارکباد دینے گیا اور اس نے جپھی ڈالی ٹرمپ مامے کو, تو اس کے کان میں کیا بولا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ؟ اس کو دھیرے سے بولا ایبسلیوٹلی یس, وٹ ایور یو ول سے وی ول ڈو دیٹ. And we have a very good DB of cherry blossom. مجھے جواب لینے دیں. مغل صاحب ایسے کاغذ انہوں نے فولڈ کیا ہے, آپ کو اسکائپ پہ شاید نظر نہ آ رہا ہو, اپنے پاکٹ میں ڈالا ہے کوٹ کے, اور انہوں نے کہا کہ یہ مڈ نائٹ ڈرامہ لگایا تھا, کاغذ لہرایا تھا, اور یہ نعرے سن کے پاکستان کی عوام دیوانی ہو جاتی ہے. ہمیں بتائیں وہ کون سی گدڑ سنگھی تھی جس نعرے کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ 50 لاکھ گھر تھے, نہ ان کا نقشہ تھا, نہ 1 کروڑ نوکریاں تھیں, نہ باہر سے لوگ آئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا, پاکستان ریگستان ایک ہی بات تھی, لیکن لوگ کیوں باہر نکل آئے تھے؟ جی میں نے بالکل یہ سین دیکھا ہے جی, اور اس سے پہلے میں 2-3 دفعہ سوال بھی کر چکا ہوں. تو میں بتا دیتا ہوں اختیار ولی صاحب کو کہ جب ایمل قانسی کو اغوا کیا گیا, ماورائے عدالت FBI آ کے لے کے گئی, تو اس ٹائم نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے پاکستان کے. اب آتے ہیں جن کے سوال کی طرف. تو آپ مجھے بتائیں, آپ اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے 3 سال 8 ماہ کے دور میں کوئی کام کیا یا نہیں کیا. یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے 2 کام کیے. سنیں مغل صاحب obviously آپ ہمیں یہ لوگوں کو ازبر ہیں, آپ نے جو کام گنوانے ہیں صحت کارڈ کا, باقی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا, لوگ باہر کیوں نکلے؟ میں ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں نا, میں ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. عمران خان کے خلاف جتنی کیمپین نون لیگ نے چلائی یا پیپلز پارٹی نے یا جمعیت علماء اسلام نے کہ عمران خان امریکی ایجنٹ ہے اور اسرائیلی ایجنٹ ہے, آپ عیسیٰ نقوی صاحب بتائیں کہ کسی کے خلاف چلی ہے یہ کیمپین؟ تو ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آپ عوام کو بیوقوف سمجھنا چھوڑ دیں. یہ بیوقوف عوام نہیں ہے, عوام کو پتہ ہے کہ جتنی کیمپین آپ نے چلائی ہے عمران خان کے خلاف کہ وہ امریکی ایجنٹ ہے یا اسرائیلی ایجنٹ ہے, عوام نے آپ کی اس کیمپین کو رد کیا ہے. عوام کو مزید بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. یہ تو آپ آج پھر سے دوبارہ کہہ رہے ہیں جی زلفی بخاری نے میں نے کان میں کہا اور اس نے کان میں کہا اور اس نے کان میں. مغل صاحب آپ کی گاڑی پہ ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں نہیں لکھا ہوا ابھی؟ سن لیں عمران خان. اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گاڑی سے ایبسلیوٹلی ناٹ ہٹ گیا ہے. یہ واقعی درست بات ہے. عامر مغل جیڑی انہوں نے کانا نہیں گال کی تھی اس تے تسی آنسر نہیں کیتا. انہوں نے کس طرح پتہ چلا ہے کہ زلفی بخاری نے کانے چے گال کی تھی؟ اختیار ولی صاحب آپ کی ہوتے گئے ہے, اس نے ایک ہے سی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کمال کر دے. جواب سن, جواب میں آپ کی مہربانیوں سے میں 3-4 ماہ سے اپنی گاڑی استعمال نہیں کر رہا. میرے اوپر 27 دہشت گردی کے آپ نے پرچے دیے ہوئے ہیں نئے, جن میں ایک اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل کے قتل کا کیا ہے. ہم کوئی غلام ہیں کیا؟ بھائی میری کل سگی خالہ فوت ہوئی ہیں, سگی خالہ میری اسلام آباد میں ان کا جنازہ اختیار ولی صاحب آپ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا. اتنے جب آپ ظلم و ستم کرتے ہیں تو پھر آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ دنیا میں آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے جنازے پہ لے کے جاتا ہے. دہشت گرد بنایا ہوا ہے. تو یہ عیسیٰ نقوی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جتنا کوئی عمران خان صاحب کے پیچھے نہ پھیرے کیا جائے کہ امریکی یا اسرائیلی ایجنٹ ہے, اتنا تو آج تک تاریخ میں کسی کے خلاف نہیں ہوا. تو عوام میں یہ چورن نہیں بک سکا آپ کا. عوام کو پتہ ہے کہ کون اسرائیلی اور امریکی ایجنٹ ہے, اور عوام کو چورن بیچنے والا کام تو اڈا ہے مغل صاحب. بنانا چاہتا ہے. عمران خان کا شروع سے یہ موقف تھا, وہ امریکہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں, وہ امریکہ کے ساتھ برابری کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, وہ امریکہ کی غلامی میں نہیں جا سکتے نہ جانا چاہتے ہیں. ہمارا آج بھی یہی موقف ہے. لیکن ہم پوری دنیا کو اس وقت جو یورپی یونین, جو امریکہ یا باقی جتنی بھی دنیا میں آزاد صحافتی ادارے یا میڈیا جو آواز اٹھا رہے ہیں پاکستان میں اس ظلم و ستم کے خلاف, جو ہمارا الیکشن لوٹا گیا, جو ہمارا قتل عام 26 نومبر کو کیا گیا, جو ہمارے ہزاروں کارکنوں کو اپنے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, ہمارے ماؤں کو, بہنوں کو, بچوں کو گھروں سے اغوا کرتے ہیں اختیار ولی صاحب آپ کی گورنمنٹ, اس کے خلاف آج آواز جب بلند ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ساری رجیم کا ایک بات میری ان کی ریلیٹڈ ہے, وہ الیکشن ہار گیا نومبر میں. جب وہ الیکشن ہارا ہے تو اب یہ سسٹم اپنی موت خود مرنے جا رہا ہے, تو اب اس کو تھوڑا سا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اس نظام کا ڈاؤن فال جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کے جانے سے شروع ہوا ہے؟ جی بالکل جی, وہی ذمہ دار ہیں اس کے, اور کون ہے ان کے ساتھ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت امریکہ بناتی ہے, امریکہ توڑتی ہے, جو ان کے کہنے کا مقصد مجھے سمجھ آ رہا ہے. دوسرا یہ بات کرتے ہیں کہ ماؤں بہنوں کو, بہوؤں کو اٹھایا جاتا ہے. یہ میرے ساتھ نیو ٹی وی پر بیٹھے تھے میرے بھائی مغل
आमिर मुगल, इन्होंने कहा कि 6 खवातीन को अगवा कर लिया गया। मैंने इनको कहा कि आप मुझे नाम दें, आज शाम का सूरज ढलने से पहले वो खवातीन रिहा हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि 3 नाम हैं। फिर मैंने इनको कहा कि वो 3 ही दे दें। आज का दिन वो दिन, उन्होंने ये मुझे नाम नहीं दे सके। तो प्रोपेगेंडा जो है वो तो एक पीटीआई का वैसे भी उनका पेशा भी है और शेवा भी है और बिजनेस भी है कि यहाँ से उठा लिया, उधर से उठा लिया। मैंने इनको ये भी बताया था कि आप मुझे उनका तो किसी थाने का मुझे बता दे किस एरिया में है, मैं उस थाने के एसएचओ को आपके पास भिजवा देता हूँ। जी मुगल साहब, वो तो ऑल टुगेदर कह रहे हैं कोई खातून कैदी नहीं है, किसी को नहीं। अब इसका जवाब सुन लेना। अब इसका इख्तियार वली साहब, आप भाई हैं, बुजुर्ग हैं, आप भूल गए हैं मैंने जो नाम बताए थे, अब दोबारा रिपीट। मैं इतना बुजुर्ग नहीं हूँ, थोड़े बहुत ही फर्क है। और कोई हालात और वाकयात का भी असर हो जाता है ना। वो आप पे ज्यादा हुआ है। आजकल वैसे ही नून लीग के कोई हालात अच्छे नहीं है। रिचर्ड ग्रेनेड आपके कमाल है, छुप के आप बैठे हुए हैं, हालात हमारे अच्छे नहीं है। सुने ना, लग रहा है कुछ वक्त के बाद आप लोग छुप के बैठे। हमारी एक सीनियर रहनुमा है इस्लामाबाद, मुझे तो पता है, वो नाम सुने जी। ईसा, मुझे इतना दिस मच आई एम श्योर। मुगल साहब को अब जवाब देना है, फिर आपने ये शिकवा करना है कि आप दिस मच आई एम श्योर कि हुकूमत खत्म होगी, सुने कोई हो ना हो, सबसे पहला जिसकी गिरफ्तारी होनी है वो इख्तियार वली होगा। ले जनाब, अपनी गिरफ्तारी यहाँ ये आलम आ गया है। अभी ग्रेनेल ने एक इंटरव्यू दिया है, वली साहब कह रहे हैं मैं 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, आपको बड़ी जल्दी है हुकूमत को घर भेजने की। मैं 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी मुगल साहब, सुन ले। इस बात को हुए को 15-20 या 25 दिन गुजर चुके हैं जो मेरी इख्तियार वली साहब की नियो टीवी पे हुई थी। मैं 3 खवातीन के नाम बता रहा हूँ, और उससे पहले इख्तियार वली साहब, अगर हमारी गवर्नमेंट में आपको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया तो मैं सबसे पहले आपके लिए आवाज उठाऊंगा। अच्छा, अब चलते हैं वो 3 खवातीन की तरफ। पुलिस किसने मेरे इस्लामाबाद हल्का जनरल सेक्रेटरी राजा कैसर गफार की वालदा, उनकी 80 साल उम्र है, उनको रात को उठाया गया, सुबह उनको छोड़ दिया गया। आप तस्दीक कर सकते हैं। सवाल यह है कि उठाया क्यों था? उसकी वो घर में नहीं था, तो उसकी देखो, मेरी और आपकी माँ भी हो सकती है, वो जुर्म क्या था उसकी माँ को आप उठा के ले गए। सुने आप, मेरी सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की रुबीन गफूर, उनको उठाया गया, जेल भेज दिया गया, एक पुराने किसी मुकदमे में नामालूमों में डाल के। उनकी हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके रिहाई की है। मेरे काउंसलर हैं, उनका नाम है खादम अवान, उनकी मिसेज को उठाया गया, हाई कोर्ट ने इंटरवीन। मुगल साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ। कल मैंने शो में इस्लामाबाद के 2 भाभियों और बहनों को उठाया गया, मुगल साहब उनको छोड़ा गया, रात को लेके गए। यार खुदा का खौफ करें इख्तियार वली साहब, माँ और बहनों को उठाया जाता है, जुल्म किया जा रहा है, समझे इस बात को। मुगल साहब, हालात मामलात देखें इख्तियार वली साहब, ये तो हमारे सामने पंजाब पुलिस का डाला पहुंच जाता है G10 में, वो शहीदोन मोहम्मद रिजवी की बेटी, वहां पर आप लोग देखें, ये कुछ चीजें को वारंट होता है, कोई खातून पुलिस टीवी पर बैठकर नेशनल लिंक पर अगर आप इसी तरह इल्जाम दर इल्जाम लगाए ना और बगैर सबूत के, तो वो ज्यादती है। क्रेडेंशियल्स भेज दीजिएगा मुगल साहब। अगर मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मैं बताता हूं, किसी थाने में अगर इन्होंने रोजनामचे की रिपोर्ट भी करवाई है तो वो जरा मुझे दे दें। मैं फिर आपके शो में इनको कह रहा हूं, मुझे दे दें, आई विल आस्क फॉर। वो नाम तो उन्होंने बताया। एक नंबर 2, क्या आमिर मुगल भाई आप भूल गए कि आप ही की हुकूमत में मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर उसमें पुलिस फोर्स और FIA वाले घुस गए थे? उस वक्त आपको चादर और चारदीवारी याद नहीं आई? उस वक्त आपको माओ बहनों की इज्जत याद नहीं आई? तो खुद आपने शुरुआत क्या कर रखी है? आपकी अपनी हिस्ट्री जो है वो कोई बड़ी डायनामिक नहीं है, वो बड़ी दागदार है। सही। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है, सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, सियासी बात सवाल छोड़ के जा रहा हूँ रियासत आज़ाद साहब आपके लिए, कि हमें ये ज़रा समझाएं कि उस वक्त 10 अप्रैल को लोग निकल आए, वो तराने पढ़ रहे थे, अभी अमेरिका का जो है वो दबाव ओपन है, मौजूद है, उनके लोग जो हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और यहाँ से वज़ीर आज़म ने वो पाबंदियों के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी दिया है जो मिसाइल्स के हवाले से लगाई है। उसके बावजूद अभी तो धरने शुरू हो जाने चाहिए थे ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, अगर एंटी अमेरिकनिज्म एक इतना बड़ा नारा है, क्यों नहीं निकल रहे? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रियासत आज़ाद साहब, एक वाज़ेह अमरीकी दबाव जो है वो आना शुरू हो गया है अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो मौजूदा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी स्टेटमेंट्स पे या उनकी तरफ से पाबंदियों के ऐलान पर हुकूमत ने अपने तौर पर, जाहिर है कि शहबाज शरीफ ने रिएक्ट तो किया है,
تو وہ جو اینٹی امریکنزم ہے وہ کیوں نہیں چل رہا ہے یہاں پہ؟ کیوں لوگ اس وقت باہر نہیں نکلے ہوئے؟ یہ بڑی کیٹیگریکلی ایک بات کروں گا، یہ پولیٹیکل میرے یہ اپنی ذاتی ایک سوچ ہے، یہ میں کسی کی نمائندگی نہیں کر رہا، میری اپنی ذاتی رائے ہے، بینگ سٹیزن آف پاکستان، لیڈرشپ کا فرق ہے جس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، بس اس سے زیادہ کوئی نہیں. یعنی خان صاحب پہ لوگ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، ان پہ نہیں کرتے. یہ میں بالکل بڑا کیٹیگریکلی اور بہت کرسٹل کلیئر ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ عمران خان کا پہلا ٹینیور تھا، باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو عوام آزما چکی تھی، اب وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتی تھی. ریزن صرف ایک ہے کہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان ایک ٹرو لیڈر ہے جو اس ملک کی بات کرتا ہے، اس قوم کی بات کرتا ہے اور ایشوز کی بات کرتا ہے، اور پاکستانیوں کے پاسپورٹ کی رسپیکٹ کی اور اوورسیز پاکستانیوں کی رسپیکٹ کی بات کرتا ہے. میری یہ ذاتی رائے، میرے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ میری رائے نا اختیار ولی صاحب، یہ آپ میں نے کوئی بولا تو نہیں، تو میری یہ تجزیہ بھی ہے، میری یہ جو چیز ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام اس لیے نکلی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ 70 سالوں کے بعد پاکستان کے اندر اس ملک کا، اس قوم کا ایک مسیح ہے جو ہماری بات کر رہا ہے. کل ملا کے بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ اصلی تھا، شہباز شریف کا ایبسولوٹلی ناٹ نقلی. دیکھیں نا، ٹرسٹ کی بات ہے، بات ٹرسٹ کی بات ہے. اس اگر آپ ایک بات کرتے ہیں کہ میں کرتا ہوں، ممکن ہے میری بات میں وہ بلیو نہ کرے، آپ کو وہ سمجھ دے کہ یہ بہتر ہے تو لوگ نکلیں گے. یہ ٹرسٹ کی بات ہے، یہ میرا نہیں. آپ نے خود دیکھا ہے مشاہدہ کہ اس ملک کے اندر لوگ نکلے تو یہ ٹرسٹ ہے. جی مغل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عیسیٰ بھائی مجھے اجازت ہے میں رسپونڈ کروں جو اختیار ولی صاحب نے بات. جی آپ بولیے. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں، باقی چیزیں نہیں، ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے گا، باقی چیزیں تو ظاہر ہے کہ یہ سیاست اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. آپ کی حکومت اس وقت جو صوبے میں ہے وہاں پر لوگ مغرب کے بعد باہر نہیں نکل پا رہے، لوگوں کو بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں، اغوا کیا جا رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. پارا چنار میں ایک ورسٹ ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ ہو گیا ہے. 100 بچوں کے بارے میں اطلاع آ رہی ہے کہ ادویات نہ پہنچنے پر راستوں کی بندش سے صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے قرم کو کیا خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں سمجھتے؟ جو وفاق کی ذمہ داری ہے اس پہ میں اختیار ولی صاحب سے ضرور سوال کروں گا. اپنا تو ذرا بتائیں نا، اپنا تو حصہ کلیئر کریں کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. جی بالکل، میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. عیسیٰ نقوی صاحب، قرم میں جو ایک سانحہ ہوا ہے، 130 لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے تھوڑا سا اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اس کے 2-3 سائڈ پہ جو ہے وہ افغانستان لگتا ہے، اور جو وہاں کے ایشوز ہیں اور جو وہاں کے لوگوں کے کنسرنز ہیں. اب آپ دیکھیں وہاں پہ جب یہ حادثہ ہوتا ہے تو کیا کوئی تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے خلاف نعرے لگائے ہیں لوگوں نے؟ کیا انہوں نے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے جن لوگوں کے 130 لوگ شہید ہو گئے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کلین چٹ دے رہا ہوں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن لوگوں کے تحفظات کس سے ہیں؟ لوگ کس کے خلاف کمپلین کر رہے ہیں، کس کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کہتے ہیں نا یہ صوبہ آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ کی جماعت کی طرف دیکھتا ہے، تو آپ نے اون کرنا ہے اس کو فکس آپ کی حکومت نے کرنا ہے. دیکھیں تحریک انصاف کا جو اس میں ایک کردار ہے، جو رول ہے، وہ ہماری گورنمنٹ کا وہ ادا کر رہی ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں، صورتحال، آپ مطمئن ہیں جو کر رہی ہے وہ انف ہے؟ میں یہ کہتا ہوں اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، میں اس سے بالکل انکار نہیں کرتا. جو تھوڑی سی بات کی تھی اختیار ولی صاحب نے کہ مریم نواز کا دروازہ توڑا گیا، تھوڑا سا میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے صرف، اور کچھ بھی میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. بے شک وہ ہماری گورنمنٹ تھی تحریک انصاف کی وفاق میں، لیکن جہاں یہ دروازہ توڑا گیا وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور جنہوں نے وہ دروازہ توڑا ہے ان کا سیکٹر کمانڈر بھی آپ نے اس وقت جو ہے نا وہ ریپلیس کروا دیا تھا. تو جو اس کے ذمہ داران تھے وہ بھی، جو بیہائنڈ دا سین تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جو گورنمنٹ تھی اور جو پولیس تھی جس نے جا کے توڑا وہ بھی پنجاب کی یا اسلام آباد کی پولیس نے جا کے نہیں توڑا تھا. اور دوسری بات جو ہے، ایک مریم کے بدلے آپ کتنی مریموں کے دروازے توڑیں گے؟ آپ نے تو پورے پنجاب اور وفاق میں اور پورے پاکستان میں کراچی سے فوزیہ صدیقیہ اس کو اٹھا کے اغوا کر لیا. میں آپ کو اپنی ذاتی بتا دوں، میں نے ابھی اتنے نام آپ کو بتائے ہیں. 14 مارچ 2023 کو جب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے اور اکبر ناصر صاحب اسلام آباد کے آئی جی تھے، میرے گھر کے اس وقت 9 مئی نہیں ہوا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا اختیار ولی صاحب. 14 مارچ 2023 کی بات کر رہا ہوں. میرے گھر کو توڑ کے میرا پورا گھر توڑا، میری گاڑی توڑی، میرے 5 بچے اغوا کی. رپورٹ ہوا ہے سارا نیشنل میڈیا میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں.
تو آپ کہتے ہیں جی رپورٹ کہاں درج کروائی؟ آپ بتا سکتے ہیں مریم نواز کی رپورٹ کون سے تھانے میں درج ہوئی تھی جب ان کا دروازہ توڑا گیا؟ تو جب اس طرح ریاست ڈائن کا روپ اختیار کر لینا تو جو رپورٹ درج کروانے جاتے ہیں اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ بتائیں ریاست علی اعزاز صاحب اسلام آباد میں رہتے ہیں، یہاں رپورٹ درج کروانے کون جائے بھائی؟ یہاں تو جو رپورٹ درج کروانے جاتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ میرا ذاتی ملازم آج 25 نومبر کو اغوا ہوا تھا، انصر عباس اس کا نام ہے، آج 25 دسمبر ہے، ابھی تک اس کی گرفتاری کہیں نہیں ڈالی گئی۔ اس کو الٹا لٹکا کے مارا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتاؤ عامر مغل کا دوست کون ہے، اور پھر جو عامر مغل کا دوست ہوتا ہے اس کو جا کے اٹھا لیا جاتا ہے۔ میری خاطر ابھی تک کچھ 1 درجن سے زیادہ لوگوں کو اٹھا کے غائب کیا جا چکا ہے۔ تو اختیار ولی صاحب اس وقت ہم آپ کی جو حکومت ہے یہ اس وقت اس نے اس پاکستان کو ریاست بے آئین بنا رکھا ہے۔ یہاں جنگل کا قانون ہے، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، بس تحریک انصاف کا بندہ ہے۔ اور خاص طور پہ میں تو حیران ہوں، آپ ماشاءاللہ نوشہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، پٹھان ہے، پٹھانوں کے لیے تو اسلام آباد نو گو ایریا ہے۔ That calls it for a wrap۔ وقت ختم ہو گیا۔ اختیار ولی صاحب، عامر مغل صاحب، ریاست آزاد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔